تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم نئے عہد نامے کی کتب میں سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب پر پہنچے ہیں، اور آج ہم پہلے باب کی 3 آیت سے 5 آیت تک مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، ڈاکٹر عادل حبیب کا اور ڈاکٹر محیب کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ ہم ابھی بھی پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ قسط میں ہم نے پہلی 2 آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں خداوند کے فضل سے ابدی چناؤ کا ذکر ہوا، اور آج ہم 3 آیت سے 5 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میں آیات کی تلاوت کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے۔ ڈاکٹر محیب، اس میں کیا بیان ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو؟ بائبل مقدس کے باقی حصوں میں یہ کب بیان ہوا، ہمیں بتائیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، اس نے ان یہودیوں کے سامنے جو مسیح پر ایمان لائے خدا کا تعارف نئے طور پر کروایا۔ اس سے پہلے وہ خدا کو قادر مطلق یا ہوا کے نام سے جانتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں اس کے بہت سے نام ہیں۔ وہ مجسم ہوا اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں انہوں نے خدا کو جانا۔ مسیح کے ذریعے ایک نئی روشنی چمکی۔ کلام میں اس کو خوبصورت اور بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا ہے۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی طرح سے ظاہر کیا۔ اس کا ذکر پہلے ہی 2 مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیں 2 کرنتھیوں کے پہلے باب میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے۔ پھر افسیوں کے خط میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات بخشی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا یعنی حیثیت انسان اس کا خدا اور بحیثیت خدا کا الہی بیٹا اس کا باپ یعنی خدا، کیونکہ وہی خدا کا نور ہے اور خدا کا روح اس میں بستا ہے، اور وہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ 2 کرنتھیوں پہلے باب اور افسیوں کے پہلے باب میں، اور اب پہلے پطرس پہلے باب میں اس کا بیان ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخی لحاظ سے ترتیب دیں تو افسیوں پہلے باب میں ابدی برکات کا بیان ہے، اور 2 کرنتھیوں پہلے باب میں موجود دور کی مشکلات اور مصیبتوں کا بیان ہے۔ پھر پہلے پطرس پہلے باب میں ابدی میراث کا بیان ہے،
جو کبھی ماند نہیں ہوتی، وہ آسمان پر ہمارے لیے رکھی ہے مستقبل اور میں۔ ہمارے لیے منتظر ہے۔ ڈاکٹر عادل، ہم تیسری آیت پر پہنچے ہیں۔ لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یہاں اپنی بڑی رحمت سے کیا مراد ہے؟ میں آپ سے اس کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ خدا فقط مہربانی نہیں بلکہ مہربانی اور رحم سے بھرپور ہے۔ جی، خدا کی مہربانی بہت اہم چیز میں ظاہر ہوئی، جس کے وسیلے سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کلام مقدس میں نئی پیدائش کا بیان بہت مرتبہ ہوا ہے، مثلاً یوحنا کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ وہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یعقوب 1:18 میں بھی اس خیال کی تصدیق ہے کہ یہ پیدائش خدا کے وسیلے سے ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ نئی پیدائش صرف نئے عہد نامے کے ایمانداروں تک محدود نہیں، بلکہ نئے اور پرانے دونوں طرح کے ایماندار اس نئی پیدائش کا تجربہ کرتے تھے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو جھڑکا کہ وہ بنی اسرائیل کا استاد تھا، لیکن وہ نئی پیدائش سے واقف نہ تھا۔ جی، جبکہ میں کہوں گا کہ حزقیل کے 36ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ خدا کے وسیلے نئی پیدائش۔ یقیناً اس نئے عہد اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہوں گے، یعنی جو مستقبل میں بڑی مصیبت میں رجوع لائیں گے۔ ٹھیک ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے سے مراد ہے کہ پہلی پیدائش ختم ہوئی۔ اس پرانی اور نئی پیدائش کا وسیلہ کون ہے؟ جی، پہلی پیدائش آدم کے وسیلے سے ہوئی، اور آدم سے پیدا ہونے کے وسیلے سے ہم نے گناہ کو وراثت میں حاصل کیا۔ ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلے سے موت آئی۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، تاکہ میں الہی فطرت کو حاصل کر سکوں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ الہی ذات میں شریک ہو جاؤں۔ یقیناً یہ پیدائش آدمی کے وسیلے سے نہیں، کیونکہ اگر انسان اسی چشمے کے پاس واپس جائے تو پھر بھی ناپاک ہوگا، بلکہ آسمان سے، خدا سے، پاک روح اور کلام کے وسیلے سے ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر محب، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کا یسوع مسیح کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، یہ یاد رہے کہ اس نے یہودیوں کے نام یہ خط لکھا جو مسیح کے آنے کی امید تھے کہ وہ ساری دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ شاگرد بھی مسیح سے یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ زمین پر بادشاہی کرے گا، یہاں تک کہ مسیح کی پیروی کرتے ہوئے شاگرد اس وقت اس بات کی امید رکھتے تھے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو زمین پر مسیح کی بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مسیح کی مصلوبیت کے بعد چیزوں نے حیران کن موڑ لے لیا۔ اسرائیل کی امید جاتی رہی۔ آموس کے 2 شاگردوں کے بھی یہی جذبات تھے۔ وہ غمگین تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، بے اطمینان تھے۔ خداوند نے پوچھا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ ان کے لیے مخلصی کے معنی رومیوں سے آزاد ہونا تھا کہ اپنی سلطنت قائم کریں تاکہ وہ زمین پر حکومت کریں۔ وہ مسیحا کے منتظر تھے، اور مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ ان کی امید بھی جاتی رہی، لیکن یہ ایک نئی مسیحی امید، زندہ امید ہے جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ملی۔ ہمارے تعلق محض مسیح سے نہیں، جس نے زمین پر زندگی گزاری اور مصلوب ہوا اور دفن ہوا اور اس قبر پر بڑا پتھر رکھا گیا۔ ہمارا تعلق مسیحت سے ہے جو مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس نے یوحنا سے کہا، اور زندہ ہو، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔
اور یہ زندہ امید آسمان پر جلالی یسوع کے ساتھ ہے۔ وہ جی اٹھا اور اب عبدالآباد زندہ ہے، اور عبدالآباد، اس کے جی اٹھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ جی امید ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یہ مر نہیں سکتی۔ جیسے ان لوگوں کی امید ختم ہو گئی بالکل جو مسیح کی بادشاہی کے منتظر تھے، پر وہ مصلوب ہوا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہماری امید زندہ ہے۔ مسیح کے لہو سے ہمارا کفارہ ہوا۔ خون کے بغیر ایک جسم مردہ ہے۔ اگر جسم زندہ ہے تو اس میں خون ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس امید ہے۔ ہم مسیح کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر لہو بہایا۔ مسیح نے اپنی جان دی تاکہ میں اور آپ زندہ رہیں۔ اس نے ہمارے گناہوں کا قرض ادا کیا۔ پطرس رسول نے بیان کیا کہ ماضی میں خدا نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، پھر اس نے مستقبل کا ذکر کیا۔ لازوال میراث کو حاصل کریں، لکھا ہے وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے۔ چوتھیا، تاکہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ ہم کس طرح کی میراث کو حاصل کریں؟ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کے کیا معنی ہیں؟ جی، مسیح اس سب چیزوں کا وارث ہے، اور ہم نے کچھ ہی دیر پہلے یہ سیکھا کہ ہم خدا کے وسیلے سے پیدا ہوئے، اور اس نئی پیدائش کی حقیقت یہی ہے کہ فرزند ہوتے ہوئے اب ہم اس کے وارث ہیں۔ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ زمینی لوگوں کی میراث تھی۔ خداوند نے ملک کنعان ان کو میراث میں دیا جہاں دودھ اور شہد بہتا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی زمینی میراث غیر فانی نہیں تھی، وہ فانی اور داغدار تھی۔ فانی اس لیے کیونکہ خداوند نے ان سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے ان کی یہ میراث قائم رہے گی، اور جب وہ خداوند کے احکامات سے پھر گئے تو خداوند نے اس ملک سے ان کو نکال دیا، اور ان کی میراث کو زوال ہوا اور وہ داغدار ہو گئی، اور انہوں نے کئی بار بتوں کی پوجا کی اور ان کو زوال ہوا، اور کچھ ہی دنوں میں ان کی شان و شوکت اقتدار اور اہمیت بدل گئی۔ پر خداوند کا شکر ہو کہ خداوند کی آسمانی میراث غیر فانی، بے داغ اور لازوال ہے، اور اس کا تعلق ہماری حالت سے نہیں بلکہ خداوند کے کیے ہوئے وعدے سے ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں سے بات کر رہا تھا جنہوں نے اپنی چیزیں کھو دی، مال و دولت اور میراث کو کھو دیا۔ اس نے ان کو بتایا کہ ان کے لیے آسمان پر ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث محفوظ ہے۔ لکھا ہے تاکہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ آسمان پر محفوظ ہے، اس کی وضاحت کریں۔ خدا کی قدرت سے حفاظت کیے جاتے ہو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے میراث چھوڑ جاتا ہے، پر میراث کے لیے اپنے بیٹوں کو نہیں رکھ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا مر جائے اور میراث ایسے ہی رہ جائے، بیٹا وہ میراث حاصل نہ کر سکے، پر خدا نے اپنے فرزندوں کے ساتھ اس میراث کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے فرزندوں کو وعدہ ان کیا۔ کو ضمانت دی ہے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے وسیلہ حفاظت کیے جاتے ہیں، یعنی ایمان خدا کی طرف سے تحفہ ہے جو ایماندار کو زمین پر زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کو ایمان کھو نہیں سکتا، اور آخرکار وہ اس میراث کو حاصل کریں گے جو خدا کی قدرت ہے۔ حفاظت کیے جاتے ہیں شیطان کی طاقت، نہ انسان کی مرضی سے، نہ دنیا کی آزمائشوں کے وسیلہ سے، اور نہ ہی کسی اور چیز کے وسیلہ سے۔ وہ یہ میراث کھو نہیں سکتے، اس کی ضمانت ہے۔ وہ زمین پر اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد اس میراث کو حاصل کریں گے، اور یہ میراث وہ حاصل کریں گے جو خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں ناظرین کو واضح کرنا چاہوں گا، جو خدا کی قدرت سے حفاظت کیے جاتے ہو، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کبھی کوئی خطرات یا آزمائشیں یا تکالیف یا بیماریاں نہیں آئیں گی۔
یہ محافظت ان کی میراث ہے۔ صحیح، آزمائشیں آئیں گی، دکھ اور مشکلات ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ یقیناً۔ ایماندار مسیح کی پیروی کرنے کے نتیجے میں زمین پر اپنی زندگی کھو سکتا ہے۔ اس کی صحیح۔ میراث لازوال میراث ہے، اس کی ضمانت موجود ہے، ہم اس کی میراث کو ضرور حاصل کریں گے۔ میراث کو جی کیا ٹھیک کہا؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عادل لکھا ہے، جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ میں نجات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخری وقت میں ظاہر ہونے کو کون سی نجات تیار ہے؟ ہم نے کلام سے سیکھا کہ نجات کے ایک نہیں بلکہ 3 مراحل ہیں، اور ایک نجات ماضی میں مکمل ہوئی، اور ایک نجات موجودہ دور میں ہے، اور تیسری مستقبل میں ہوگی۔ اور بائبل کی نجات کے متعلق بائبل مقدس یہ واضح طور پر فرماتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ہم گناہ کی سزا اور اس کے اختیار سے بچ نکلے، اور موجودہ دور میں نجات کے متعلق بائبل فرماتی ہے کہ اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ موجودہ دور کی مصیبتوں اور مشکلات سے نجات ہے۔ تیسری نجات کا آخری مرحلہ ہے، اور لکھا ہے کہ اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ بائبل مقدس میں اس نجات کو بدن کی مخلصی کہا گیا ہے۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی قدرت کی اس تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہمارے پاس حال بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ یہ نجات کا آخری مرحلہ ہے۔ لہٰذا بائبل مقدس میں نجات ماضی، حال اور مستقبل 3 مراحل ہیں، اور اس کا ذکر مختلف جگہوں پر موجود ہے، اور مستقبل میں ہم جان لیں گے کہ نجات کے مختلف مراحل ہیں۔ یہاں پر اس حتمی مراحل کا بیان ہوا، جیسا آپ نے بیان کیا بدن کی مخلصی۔ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے مرحلے کا تعلق مسیح کی موت سے ہے، اور مسیح کی زندگی۔ جی، اور دوسرے مرحلے کا تعلق مسیح کی زندہ ہونے سے ہے، اور تیسرے مرحلے کا تعلق مسیح کی امید سے ہے۔ ان تینوں چیزوں میں نجات کے 3 مراحل موجود ہیں۔ اس میں 3 جزو ہیں۔ پہلا، ہم گناہ کی عدالت اور شیطان کی غلامی سے بچ نکلے۔ تیتس کے 3 باب میں لکھا ہے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے وسیلہ نیا بننے کے وسیلہ سے، یعنی ہماری بدکاری اور پہلے کی ناپاکی دھل گئی اور ہم نئی مخلوق بن گئے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو یہ نئی ہو گئی۔ اب یہ بدل موجودہ گیا۔ دور میں اب مسیح ہمارا درمیانی ہے، اس کی کہانت اور اس کی مدد کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے، وہ اپنے جلال میں موجود ہے۔ ہم گناہ کی طاقت سے آزاد ہوتے ہیں، ابلیس کی جنگوں اور زندگی کی پریشانیوں سے اور سب دکھوں اور تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ ہر روز زندگی میں روزانہ ہمیں بچاتا ہے، ہر روز اس کا فضل ہوتا ہے تاکہ میں گناہ پر فتح پا سکوں اور اپنی زندگی کی آزمائشوں میں سرخوش ہو سکوں، اور آخر میں اس جسمانی بدن سے آزاد ہو جاؤں جس میں اب تک میں موجود ہوں۔ مسیح کی امید کے ساتھ ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہاں بھائی ایاد، خداوند کی دوسری آمد سے پہلے ہم اس فانی جسم سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ پولس نے فرمایا، گناہ ہے جو مجھ میں بالکل۔ بسا ہوا میں ہے۔ اس جسم اور اس کی خواہشات سے نجات پاتا ہوں، پرانی فطرت اور زمین کے دکھوں اور اس کی تباہی اور بربادی سے نجات پاتا ہوں، کیونکہ خداوند ہی ہمارا شافی ہے۔ اس کی موت کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی، اور اس کی جلالی زندگی کے وسیلے سے اب بھی نجات پاتے ہیں، اور اس کی دوسری آمد کے سبب سے مستقبل میں بھی نجات پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ صحیح۔ 5ویں آیت ہے، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے۔ آخری وقت سے کیا مراد ہے؟ اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ یہ مکاشفہ مسیح کے جلال میں ظاہر ہونے سے جڑا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخری وقت میں جب مسیح جلال اور
اپنی قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جلال اور قدرت کے ساتھ مسیح کے ظاہر ہونے کا دن، اس کو یسوع مسیح کا مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ یسوع المسیح۔ جی بالکل، یسوع مسیح لکھا ہے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ آخری وقت، اس وقت آخری نجات ظاہر ہوگی، اور یہ صحیح، اور یہ مکاشفہ مسیح کے ظہور کے دن ہی پورا ہوگا، اس کی آمد کے دن۔ تب ایماندار بہترین اور پاک حالت میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ بالکل، مسیح اور ایماندار روبرو ہوں گے۔ یہ آخری نجات کا پولس مکاشفہ نے ہے۔ کلسیوں کے خط میں اس کی تصدیق کی، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی نظر میں ایماندار زمین کے کمزور ترین لوگ ہو سکتے ہیں۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت بھی لوگ ایمانداروں کا جلال نہیں دیکھیں گے، بلکہ یسوع مسیح کے مکاشفہ کے ظہور کے دن وہ انہیں کامل نجات اور کامل جلال یسوع کی مسیح۔ حالت میں دیکھیں گے۔ شکریہ، اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ پطرس رسول نے تیسری آیت میں کہا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ ہمیں بتائیے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا بیان بائبل میں اور کس جگہ پر ہوا؟ اس نے یہودیوں کے سامنے خدا کا تعارف نئے طور پر کروایا، یعنی خدا یسوع مسیح کے باپ کے طور پر۔ اس کا بیان 3 جگہ پر ہوا، افسیوں 1:3 میں، اور اس کا تعلق ابدیت سے ہے۔ دوسرے کرنتھیوں 1:3 میں اس کا تعلق موجودہ دور سے ہے، اور پہلا پطرس 1:3 میں اس کا تعلق آنے والی میراث سے ہے جو ہم حاصل کریں گے۔ جی بھائی، کیا کہیں گے؟ صحیح۔ ان سے یہودی اصل کے مسیحیوں سے بات کی، اب وہ یہودی نہیں رہے۔ میرا سوال زندہ امید کے حوالے سے ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اس سے کیا مراد ہے؟ یہ الفاظ ان مسیحیوں کے لیے ہیں جو پہلے یہودی تھے، کیونکہ مسیحا ان کی امید تھا کہ وہ آ کر ان کو رومیوں سے آزاد کرے گا۔ اماؤس کے 2 شاگردوں کی بات سے یہ واضح ہے کہ وہ غم زدہ تھے، لیکن زندہ امید تو مسیحی امید ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہی اس کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، جی بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ پھر وہ کہتا ہے تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے۔ اس غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کے کیا معنی ہیں؟ لوگوں کی زمینی میراث یعنی وعدے کی سرزمین کو زوال ہوا، وہ داغدار ہوئی اور وہ لوگ وہاں سے نکالے گئے، اس کو زوال ہوا۔ لیکن ہماری آسمانی میراث غیر فانی اور بے داغ ہے اور لازوال ہے، وہ آسمان پر ہماری میراث ہے۔ لیکن ہماری میراث ایمانداروں کی میراث آسمان پر ہے، وہ غیر فانی، بے داغ اور لازوال ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، آخری سوال نجات کے حوالے سے ہے، اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ کون بتائے گا؟ جی، ہم نے سیکھا کہ یہ آخری نجات یسوع مسیح کے مکاشفے کے وقت ظاہر ہوگی۔ آخری مرحلہ ہے جو یسوع مسیح کے مکاشفہ کے وقت ظاہر ہوگا۔ جی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ اور مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، پطرس رسول نے مسیح کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالآباد زندہ ہے۔ جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ مسیح اس لیے جی اٹھا کیونکہ اس نے کام کو مکمل کیا۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ موت اس پر غالب نہ آ سکتی تھی، کیونکہ وہی مقدس ہے جس کا ذکر زبور 16 میں ہوا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ مسیح جی اٹھا کیونکہ قیامت اور زندگی وہی ہے، وہ خدا زندگی کا سرچشمہ ہے۔ مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ثابت کرے کہ کام مکمل ہوا اور ہم اس کے وسیلے سے مجرم نہیں ٹھہرائے جاتے۔ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری زندہ امید ہے، اور اس امید کا تعلق مسیح کے عبدالآباد زندہ رہنے سے ہے۔ کیا آپ مسیحت کی بنیاد سے واقف ہیں؟ مسیحت کی بنیاد مسیح کی مصلوبیت اور اس کا جی اٹھنا ہے۔ اگر آپ مسیح کی قبر پر جائیں تو آپ کو یہ الفاظ یاد آئیں گے کہ وہ یہاں نہیں ہے،
کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی بھی قبر پر جائیں تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، لیکن فقط مسیح کی قبر کے لیے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اور وہ عبدالآباد زندہ ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی اس زندہ ہستی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو قبول کریں کہ مسیح مصلوب ہوا، اور کہیں کہ وہ مر گیا تھا لیکن اب مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے، اس نے قبر پر فتح پائی تاکہ آپ مسیح کی اسی قدرت سے محفوظ ہو سکیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يوم الوفاة لابد آتي، يوم أجتاز وادي العنان، حيث يسوع رب الحياة قهر الموت وداسه والآن حي. يسوع حي، فغدي مضمون إذ هو حي، خوفي يزول لأني موقن فيه ضماني، معه الحياة تلذذني إذ هو حي. وعن قريب سيأتي ربي ألاقيه فوق السحاب، تعزيتي وشوق قلبي أبديتي أن أقضيها مع ربي الحي. يسوع حي، فغدي مضمون إذ هو حي، خوفي يزول لأني موقن فيه ضماني، معه الحياة تلذذني إذ هو حي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔